میں اور یہ ایف آئی آر ڈپٹی سپیکر کے حملے کی ایف آئی آر ہے جس میں اصل ملزم پرویز الہی صاحب اور ان کے رفقا ہیں. اس کی ضمنیوں کے اندر شامل تفتیش کرنے کے لیے اور مزید مدعا جو ڈالا گیا ہے وہ تمام حضرات آج یہاں کھڑے ہیں. سردار اویس خان لغاری صاحب، رانا مشہود خان صاحب، مرزا جاوید صاحب، میاں رؤوف صاحب، بلال تارڑ صاحب، سیف الملوک کھوکھر صاحب، رانا منان صاحب، رخسانہ کوثر صاحبہ، شعیب بھرت صاحب، خضر کھگا صاحب کے کل گھر پر دھاوا بولا گیا اور لاہور کی رہائش گاہ پر کھگا صاحب تھوڑا آگے آئے نا جی، تو کل دھاوا بولا گیا اور باقاعدہ سی سی ٹی وی کا ان کا جو سیٹ اپ تھا وہ بھی اٹھا کے لے گئے، کچھ قیمتی سامان پولیس اٹھا کے لے گئی. تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب کا راج ہے جس کے اندر پولیس بھی ڈکیتیاں کر رہی ہے. تو یہ رویہ مناسب نہیں ہے. کوئی اصل وقوع ہے، کسی کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ ضرور کیس درج کریں. ہم شامل تفتیش بھی ہوں گے. ہماری جماعت وہ جماعت ہے جو ہم نے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹی ہے. ہماری تمام قیادت جیلیں بھی کاٹی ہیں اور یہ 2 دن کے جسمانی ریمانڈ اور 2 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر چیخو پکار اور آہو بکا کرنے والی جماعت کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ 80 دن کا ریمانڈ ہے ہمارا، 1.5-2 سال کی قید ہے. تو یہ آپ اتنا جو واویلا کر رہے ہیں. اور کل بادشاہ سلامت عمران نیازی صاحب نے کہا میں ہسپتال جا کے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھئی آپ کوئی درخواست دی آپ نے؟ یہ ملاقات ایسی ہوتی ہے ملزمان کے ساتھ کہ جس کا دل کرے وہ منہ اٹھا کے چلا جائے اور کہ جی میری ملاقات کراؤ. بھئی کیوں کرائیں؟ آپ درخواست دیتے. اس ملک میں کوئی قانون، کوئی ضابطہ ہے جس کے تحت کوئی ملاقات کروائی جاتی یا نہ کروائی جاتی. جو مجاز اتھارٹی ہے وہ کسی دلیل پر یا آپ کی درخواست کو منظور کرتی یا مسترد کرتی. اب یہ منہ اٹھا کے چلے جانا بغیر قانون ضابطہ چیک کیے اور کہنا کہ جی میری ملاقات نہیں ہونے دی گئی. آپ تھوڑا قانون ضابطہ پڑھ لیں. اور جو ایک ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا انتقام ہمارے سے لیا جا رہا ہے. پرویز الہی صاحب نے مکمل سہولت کاری کی ہے عمران نیازی صاحب کی اس ملک دشمن بیانیے میں. اور اس ملک دشمن بیانیے میں جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کو قانون کا شاید نہیں پتا. 124 کب لگتی ہے؟ وہ تب لگتی ہے جب آپ بغاوت کریں، جب آپ ملک کے مفاد کے خلاف کوئی بیان دیں. تو یہ شہباز گل کے مقدمے کا بدلہ جو ہمارے سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، پرویز الہی صاحب اس میں پیش ہیں. پرویز الہی صاحب کا دل کرتا ہے اور ان کے لاڈلے صاحبزادے جس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے، کوئی وزارت نہیں ہے، وہ سارا دن احکامات جاری کرتا ہے. اور یہ دونوں باپ بیٹا جیل کے حکام کو کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت اور اس کے بعد سیشن کورٹ کے آرڈر کے تحت جو شہباز گل کو ہینڈ اوور کرنا تھا وہ نہ کیا جائے. کورٹ کے آرڈر سے جو روگردانی کی گئی ہے، جو انحراف کیا گیا ہے، یہ پرویز الہی صاحب کی ہی کرامات ہیں کہ وہ کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے. وہ ایک ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے پوری سہولت کاری کر رہے ہیں. اور یہ جو مقدمات ہمارے پہ درج کیے گئے ہیں تو اصل وقوع، اصل مقدمہ تو ڈپٹی سپیکر پر حملے کا ہے. کیا آپ نے اپنی گرفتاری دینی ہے جب آپ دونوں انگوٹھے اوپر کر کے تھمز اپ بنا رہے تھے؟ جن لوگوں نے ڈپٹی سپیکر کے بال نوچے، اس پر تشدد کیا، وقوع تو شروع وہاں سے ہوا تھا. مسلم لیگ نون کے کسی رکن کو گرفتار کیا تو آپ سب کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی، کیونکہ آپ نے یہ پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کیا تھا. ہم نے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ نے جھوٹی پٹیاں باندھ کر، پائیوڈین مل کر جو ایکٹنگ کی وہ آپ ثبوت دینا آپ کو کس نے مارا. ایک فوٹیج مجھے دکھا دیں، ایک تصویر دکھا دیں کہ پرویز الہی پر تشدد ہو رہا ہو. ابھی تک ایک بھی تصویر. ساروں کے کیمرے آن تھے. ڈپٹی سپیکر کو مار پڑتے ہوئے پوری قوم نے دیکھا. کیا پرویز الہی صاحب کو مار پڑتے ہوئے کسی نے دیکھا؟ کوئی فوٹیج آئی ہے؟ اور وہ جو لوگوں کو ٹپوا رہے تھے گیلری کے اندر سے کہ ہاؤس میں آؤ، پرائیویٹ افراد، غنڈوں، بدماشوں کو ہاؤس کے اندر انٹر کروایا گیا.
تو یہ اس میں گرفتاری تو پرویز الہی صاحب اپنی خود دے دیں اور اپنے ان لوگوں کی دیں جو اس تشدد میں ملوث تھے. ہمارے اوپر جو جھوٹے مقدمات ہیں وہ کس بات کے ہیں؟ ایک وقوع ڈال دیا گیا اسمبلی کے کسی ملازم پر حملے کا، وہ ملازم ہی سامنے لے آئے، اس کا بیان سامنے لے آئے کہ ہم نے اس پر تشدد کیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر جو اب 12 ایم پی ادھر کھڑے ہیں، 14 جو ہیں انہوں نے بیل اپلائی آج کی ہے، تو یہ کس چیز کا بدلہ لینے جا رہے ہیں آپ؟ ایک طرف آپ کا وزیر داخلہ ہے، وزارت داخلہ ہے پنجاب کی، وہ ٹوٹل اس وقت ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے تحفظ فراہم کرنے اور سہولت کاری کرنے میں مصروف ہے. دوسری طرف پنجاب پولیس کو احکامات ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں. 25 مئی کو آپ نے جو کیا وہ غیر قانونی تھا، وہ انتشار پھیلانے کی کوشش تھی. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے انتشار کو روکنا، وہ کوئی غلط نہیں تھا. آپ نے ایک کانسٹیبل کمال کو شہید کیا اور پرویز الہی صاحب نے ٹھٹھا لگایا کہ وہ کون سا ڈاکو کو پکڑنے گیا تھا، وہ کون سا شہید ہے، پوچھے اس کے یتیم بچوں سے جا کے. آپ لوگ جو انتقام کی روش ڈال رہے ہیں اس کا خمیازہ آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا. اور یہ 25 مئی کا انتشار روکنا ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی ذمہ داری نبھائی. اب جو لوگوں کے گھروں میں آپ گھس رہے ہیں، مرزا جاوید صاحب ادھر کھڑے ہیں، خضر کھگا صاحب کھڑے ہیں، آپ ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، گھر میں گھس کے چیزیں توڑ رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں. تو یہ چھوڑ دیں کام. اور یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں اور ان کی پنجاب حکومت بنی گالا سے ریموٹ کنٹرول سے چلائی جا رہی ہے. پرویز الہی چابی والا کھلونا ہے جس کی چابی عمران خان بھرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ پرانی عادت ہے ان کی چابی والا کھلونا بننے کی. بس کر دیں، اس ملک نے پہلے ہی بہت نقصان برداشت کر لیا. ہم انشاءاللہ ڈٹ کے اس فسطائیت کا، اس انتقام کا مقابلہ کریں گے، قانونی رستہ اختیار کریں گے. اور یہ میں چیلنج کرتا ہوں میرے سے قانونی بحث کر لیں. یہ تمام مقدمات جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں، صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ شہباز گل کے حوالے سے یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں. شہباز گل کو ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ سٹیٹمنٹ دے، شہباز گل کی سٹیٹمنٹ ہم نے تو نہیں آن ایئر کی تھی. ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، مسلم لیگ نون کے آج بھی ڈٹ کے اس کے مسلم لیگ نون کے بیانیے پر کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. ہم نہ بھاگنے والے ہیں نہ گھبرانے والے ہیں. اور یہ پرویز الہی سرکار آپ پورا زور لگا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم سرخرو ہوں گے. اور غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، آپ کو بھگتنا پڑے گا. جو آپ نے یہ نئی روش انتقام کی ڈالی ہے اس کا خمیازہ آپ اور آپ کے صاحبزادے بھگتیں گے. رانا صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج جب ہم سارے پارلیمنٹیرینز یہاں پر کھڑے ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اسمبلیوں کو مذاق نہ بنایا جائے. جب جب اس ملک میں رول آف لا کو توڑا گیا، جب جب اس ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا مذاق بنایا گیا، یہ ملک کمزور ہوا. اس ملک کے اندر لاڈلوں کی سیاست ختم کرنی ہوگی. تاریخ بڑی بے رحم ہے، تاریخ سچ سامنے لے آتی ہے. کیا سپریم کورٹ میں بیٹھے اس وقت کے چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان کو کہ اپنی پٹیشن سڑکوں پہ نہ پھرو، عدالت میں لے کر آؤ؟ ایک ایسا کیس جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، اس کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا اور اس کا خمیازہ پوری پاکستانی قوم نے بھگتا. آج پاکستان میں جو معیشت کی زبوحالی ہے، آج پاکستان کے اندر جو جتھوں کی حکمرانی دیکھنے کو ملتی ہے، اس کی وجہ لاڈلا نواز مہم تھی. اس لاڈلا نواز مہم کو ختم کر